السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیل صاحب، یہ وعلیکم ایک دو دن السلام سے ورحمۃ بہت اللہ۔ زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہا، اس تعلق سے اگر آپ مطمئن وقت جواب دیں تو بڑی مہربانی۔ کچھ بریلوی حضرات ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو نہیں دکھتا اہل حدیثوں کو، وہابیوں کو، اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ ویڈیو کی کیا حقیقت ہے، تھوڑا سا واضح کیجیے آپ۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے جو سوال ہے اور ویڈیو جو بھیجا ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر نظر آ جائے تو۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں سعودی عرب کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے۔ ملک سلمان ابن عبدالعزیز حفظہ اللہ کھڑے ہیں اور ایک ملٹری کا لڑکا، بالکل جوان لڑکا ہے، وہ آتا ہے اور ملک سلمان سے مصافحہ کرتا ہے اور پھر وہ خادم الحرمین شریفین کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے۔ قدموں کے بوسہ لینے کے سلسلے میں بریلویوں نے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کو نظر نہیں آتا۔ اہل حدیثوں کو تو نظر آتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب آپ اگر تعصب کی اینک اتار کے میری گفتگو سن لیں تو شاید آپ کو راحت مل جائے۔ قدموں کو بوسہ دینے کے سلسلے میں مشہور ترین دلائل میں 2 احادیث اور ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں 2 یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، اور دوسری حدیث میں عبد القیس کے وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو بوسہ دیا، جبکہ واقع میں امام مسلم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو بوسہ دینے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ علماء کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ پہلی حدیث، صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنی دوست سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں، تو اس کے دوست نے کہا اسے نبی مت کہو، اگر اس نے سن لیا تو وہ پھولے نہ سمائے گا۔ چنانچہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے آپ سے 9 آیات بینات کے متعلق سوال کر ڈالا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اسراف نہ کرو، زنا نہ کرو، اللہ کی طرف سے حرام کردہ کسی کو بنا حق قتل نہ کرو، کسی بے گناہ کو قتل کے لیے حاکم کے پاس نہ لے جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، اور کفار سے مقابلے کے وقت پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، اور یہودیوں خاص طور پر تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہفتے کے روز ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ دونوں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہیں میری اتباع کرنے میں کیا مضائقہ ہے؟ انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی نسل میں نبوت جاری رہے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر آپ کی اتباع کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس حدیث کو ترمذی نے حدیث نمبر 2733 پر، نسائی نے حدیث نمبر 4078 پر، ابن ماجہ نے حدیث نمبر 3705 پر روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف ترمذی میں اسے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ متعدد علماء کرام جیسے حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر میں 240 میں، ابن ملقن نے اور دیگر علماء نے، ریاض الصالحین میں بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اشکال ہے، اور اس کا راوی عبداللہ ابن سلمہ کے حافظے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی حفظی شیء، اور اس کے بارے میں بھی کلام کیا گیا ہے۔ لگتا ہے اس نے 9 آیات بینات یعنی 9 آیات بینات کو 10 کلمات یعنی 10 باتوں کے ساتھ
آپس میں خلط ملط کر دیا ہے، کیونکہ یہ تورات میں مذکور وصیتیں ہیں جن کا فرعون پر اتمام حجت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے ذیلعی نے حدیث کی 2 اشکال پیش کی ہیں۔ پہلا یہ کہ یہودیوں نے 9 کے بارے میں سوال کیا اور حدیث میں 10 کا ذکر ہے، لیکن یہ اشکال ابو نعیم اور طبرانی کی روایت پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ ان دونوں محدثین نے جادو کا ذکر نہیں کیا ہے، 9 ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ جو دوسری شکل ہے، جو دوسرا اشکال پیش آتا ہے، نمبر 1، تورات میں مذکور وصیتیں ہیں جن میں فرعون اور اس کی قوم کے خلاف دلائل نہیں پائے جاتے، تو ان وصیتوں اور فرعون پر اتمام حجت کے مابین کون سی مناسبت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ عبداللہ ابن سلمہ ہے، کیونکہ محدثین کے یہاں ان کا درجہ انہو فی حفظ شیء وَتَكَلَّمُوا فِيهِ، اس طرح وَإِنَّ لَهُ مَنَاكِيرَ کے الفاظ لکھے ہیں کہ یعنی ان کا حافظہ درست نہیں تھا، ان پر لوگوں نے کلام کیا ہے اور منکر روایات بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے یہودیوں نے 10 کلمات کے بارے میں پوچھا اور اس کو 9 آیات کا شبہ لگ گیا ہو اور بیان کرتے وقت 10 کلمات کے بجائے 9 آیات کہہ دی ہوں، واللہ اعلم۔ مذکورہ بالا حدیث کے باب کو امام ترمذی نے باب ہے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیے جانے کے بارے میں، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو نقل کرنے سے پہلے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے ہاتھ اور پیروں کو چومنا۔ ابن بطال یہ کہتے ہیں کہ ابہری نے کہا امام مالک نے اس وجہ سے مکروہ کہا ہے کہ جب تکبر کی بنا پر ہو اور جس کے ہاتھ پر بوسہ لیا جا رہا ہے تعظیم مقصود ہو۔ چنانچہ اگر کوئی انسان کسی مقرب الہی، دیندار، عالم اور صاحب شرف انسان کا ہاتھ یا چہرہ یا بدن ما سوائے عورہ یعنی عورت شرمگاہ کے علاوہ کسی چیز کا بوسہ لیتا ہے تو جائز ہے۔ اسے ابن بطال نے شرح صحیح البخاری میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں تحفۃ الاحوذی میں، یہ حدیث ہاتھ پاؤں پر بوسہ لینے کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ یہ حدیث ہاتھ پاؤں پر بوسہ لینے دلالت کرتی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کیا فرماتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو برقرار رکھا، لہذا اس واقعے میں صاحب شرف و منزلت اور علمی شخصیات کے ہاتھ اور پاؤں پر بوسہ دینے کا جواز ملتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ وغیرہ کے ہاتھ پاؤں چومنے کا بھی جواز ملتا ہے، کیونکہ ادب اور احترام ان کا حق ہے اور تواضع کی یہ ایک صورت ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ نے جواب دیا، میرے والد صاحب کبھی کبھی مذاق کرتے ہوئے اپنے قدم چومنے کا حکم دیتے ہیں، تو کسی کو اپنے والد اس کے بوسہ کرنے کا کہ میرے قدم چومو، تو شیخ عبد المحسن عباد نے کیا جواب دیا؟ اس میں کوئی مانع نہیں ہے، تم چوم سکتے ہو۔ یہ شرح سنن ابو داؤد 342 پر نقل کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث ام ابان بنت واضع بن زارع اپنے دادا زارع جو کہ وفد عبد القیس میں ہیں شامل تھا سے بیان کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو ہم اپنی سواریوں سے اتر کر جلدی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر بوسہ دیا۔ اسے ابو داؤد نے 5227 پر نقل کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو فتح الباری میں جید قرار دیا ہے، جبکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے نقل کیا ہے اور مزید وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کو حسن روایت میں تذکرہ کیا ہے۔ حسن روایت میں قدموں کا ذکر نہیں ملتا ہے جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے۔
اس حدیث پر ابو داؤد نے جو عنوان قائم کیا ہے، حدیث کے محدث نے جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا تھا، اسی طرز پر ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب ہے قدم پر بوسے کے بارے میں۔ یہاں باب باندھا ہے محدث نے کہ قدم پر بوسہ دینے کے بارے میں کیا حکم ہے، جبکہ امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان بات چیت پر مشتمل ہے، اور یہ بہت مشہور ہو چکا ہے کہ امام مسلم نے امام بخاری کے قدموں کو بوسہ دیا اور امام بخاری کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے تعریفی کلمات بھی کہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ واقع میں امام مسلم نے امام بخاری کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، اور پھر امام مسلم نے امام بخاری سے قدم چومنے کی اجازت چاہی، جبکہ واقع میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امام مسلم نے قدموں کو چوما ہو۔ چنانچہ تاریخ بغداد میں احمد ابن حمدون القصار کہتے ہیں کہ میں نے مسلم ابن حجاج کو محمد بن اسماعیل بخاری کی پیشانی پر بوسہ لے کر کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے یا استاد الاساتذہ، سید المحدثین، اس طرح کے القاب سے نوازا۔ علم حدیث کے ایک فن کا نام ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ مجھے اجازت دے دی جائے، ان الفاظ کو کہنے کے بعد کہا کہ یا سید المحدثین یا اساتذہ الاساتذہ، کیا میں آپ کے قدم چوم سکتا ہوں؟ جبکہ تاریخ دمشق میں یہ ہے کہ انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا یا استاذ الاساتذہ سید المحدثین، حدیث کے طبیب، مجھے اجازت دو کہ آپ کے قدم بھی چوم لوں۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ فائدہ نقل کیا ہے کہ اس قصے کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، جبکہ انہی کے شاگرد حافظ ابن حجر نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قصہ ثابت اور صحیح ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس قصے کے بارے میں احمد ابن حمدون القصار کو متہم ٹھہراتا ہے، جس نے امام مسلم کا قصہ نقل کیا ہے۔ اس کے بارے میں محدثین کے ہاں درجہ فقد تکلم فیہ کا ہے، یعنی اس کے بارے میں جرح کی گئی ہے۔ اور اسی طرز پر حافظ ابن حجر نے بھی عراقی کا رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ درست ہے، اسے حاکم کے علاوہ دیگر نے صحت کی بنا پر روایت کیا ہے اور اس پر کوئی قدغن بھی نہیں لگائی۔ اسی طرح بیہقی نے بھی حاکم سے صحیح طور پر نقل کیا ہے، جیسے کہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اس قصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب منکر بات یہ ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ میں دنیا میں اس مسئلے کے بارے میں ایک حدیث جانتا ہوں جو کہ کمزور ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اس مسئلے میں کفارے کی جو مجلس ہے، دعائے کفارۃ المجلس، متعدد احادیث موجود ہیں، بخاری جیسے محدث سے یہ مخفی نہیں رہ سکتی۔ پھر کہا اور صحیح بات یہ ہے کہ بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر نہیں کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاکم کی ذکر کردہ سند کے ساتھ الفاظ بیان کروں جنہیں شیخ عراقی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات، اگر ہم قدموں کو بوسہ دینے کے بارے میں جواز کے قائل ہوتے تو اس کے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، جن میں کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ صرف والدین اور اہل علم اور اہل مرتبت لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، اور گزشتہ سطور میں شیخ عثیمین اور شیخ عبد محسن العباد کی گفتگو اس کی تائید کرتی ہے۔ نمبر 2، قدموں کا بوسہ ان کے احترام کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو، دنیاوی مقاصد یا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہ ہو۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ کو مالداری، دنیا داری اور شان و شوکت کی وجہ سے چومنا بہت سخت مکروہ ہے، جبکہ متولی نے یہ جائز نہیں ہے کہہ کر اسے حرام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ایک جگہ کہا ہے کہ سر پاؤں کے بوسے کا حکم ہاتھ کے بوسے کی طرح ہے۔ تیسرا جو قول ہے، جو شخص خود سے یہ چاہتا ہو کہ اس کے اعضاء کو بوسہ دیا جائے تو اس شخص کو بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے ہاتھ پر بوسہ دلوانے کے لیے خود ہی اپنا ہاتھ آگے کر دے تو
تو بوسہ دینے سے بلا اختلاف روک دیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر بوسہ لینے والا خود ہی بوسہ لیتا ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں بوسہ لینے والے نے خود جرت کی ہے، اور بڑے بزرگوں کا اور صاحب عزت اور صاحب علم حضرات کا یا عمراء اور بادشاہوں کا، ان کی قدر و منزلت کے لیے اگر کوئی بوسہ لیتا ہے، یہ اسی طرح کی ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہوگی، محمد بن سلمان حفظہ اللہ کی بھی تھی۔ وہ جب محمد بن نائف سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ان کے پیر کا بوسہ لیا۔ تو سعودی عرب میں یہ مزاج ہے کہ جب حکمرانوں سے یہ ملتے ہیں تو ان کو عزت اور احترام سے نگاہ اس کو دیکھتے ہوئے ان کے پیروں کو بھی بوسہ لیتے ہیں، ہاتھوں کو بھی بوسہ لیتے ہیں، ناک کا بھی بوسہ لیتے ہیں، پیشانی کا بھی بوسہ لیتے ہیں، گال بھی ٹچ کرتے ہیں۔ یہ سب ہے، ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو والدین کتنے لوگ ہیں، مجھے پلیز بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے والد کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ میرے بچے ہیں، نواف کبھی کبھار میرے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے، نادر بھی کبھی کبھار میرے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے، طلال ہے میرا پوتا، جب بھی وہ آتا ہے تو میرے ہاتھ چومتا ہے، میرے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ اور خلود ہے، بچیاں ہیں، جب بھی آتی ہیں تو میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہیں، میری پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں۔ تو والدین کا، بزرگوں کا احترام اور ان کی عزت کے لیے اگر آپ بوسہ لے لیتے ہیں تو شیخ محمد صالح العثیمین، شیخ عبد المحسن العباد نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی کچھ عادت ایسی بن جاتی ہے کہ جناب وہ دوسروں سے چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو نہ بوسہ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی وجوہات پائی جاتی ہیں جن کا تقاضا ہو کہ بوسہ دیا جائے یا کبھی کبھار دیا جائے یا ہر بار ملنے پر دیا جائے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا جو شخص اپنے ہاتھ یا سر پر پیشانی کو بوسے کو تکریم اور عزت افزائی کے لیے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہر ملاقات میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے یہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب کوئی اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے سامنے جھکے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا اس کا بوسہ لے اور گلے ملے، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کیا مصافحہ کرے، تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اگر کسی سبب کی بنا پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ مسافر لوٹتے وقت گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو طاہر قادری کے بارے میں لکھا ہے، طاہر قادری کے بارے میں بھی ہم ابھی ہمارے پاس کوئی خاص معلومات نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو شخص بھی ضعیف احادیث سے استدلال کرے تو اس کا استدلال قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح احادیث کی موجودگی میں ضعیف روایات کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا جو اس مختصر سی گفتگو کو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، وہ یہ کہ صاحب عزت اور صاحب منصب لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے بادشاہ ہیں، وزراء ہیں اور علماء ہیں اور والدین ہیں، والدہ ہیں، دادا ہیں، نانی ہیں، تو ان کو ان کے پیروں کو بھی بوسہ لیا جا سکتا ہے، اور ان کے سروں کا، ماتھوں کا، ناک کا اور چن کا یا ایسے ہاتھ لگانا یا ہاتھ کا بوسہ لینا، اگر ضرورت ہو ان کی عزت اور تکریم میں، آپ ان کو خوشی دینا چاہتے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن یہ جو ویڈیو دکھائی گئی نا، اس ویڈیو میں وہ سجدہ نہیں کر رہا ہے جیسے کہ بریلوی حضرات کرتے ہیں، یہ زندوں کی تکریم ہے، زندوں کی تکریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تکریم کبھی نہیں کری کہ مردوں کی قبروں پر جا جا کر اپنا یا صحابہ اپنی جویں کو ان کی قبروں کی خاک سے آلود کرتے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان